بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 2 ذی الحج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے یہ بادشاہ جمعہ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 ذی الحج پہلے جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی دولت اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ دنیا کی تمام کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ یہ جو وقت ہے 2 ذی الحج جمعۃ المبارک کا بڑا دن، یہ بڑی ہی قبولیت والا دن ہے، بڑی ہی قبولیت والا وقت ہے۔ کسی بھی صورت میں آج کے اس بڑے دن کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے۔ میں آپ کو پڑھنا بھی سکھاؤں گا اور اس طاقتور ترین عمل کو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کروں گا۔ صرف اتنی درخواست کروں گا اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، خدا را کر کے میں آپ کے لیے درد دل رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج سورہ اخلاص کو آپ اس بڑے دن، اس بڑے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ خدا کی قسم، میرا اللہ پاک چاہے گا تو آپ کی تمام غربت ختم کر دے گا۔ میرا اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سے بے رونقیاں ختم کر دے گا، آپ کی مفلسی کو ختم کر دے گا۔ در بدر کی اگر آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہاتھ پھیلانا ختم ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں غربت، تنگ دستی، مفلسی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، قرضہ، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ بانٹنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ تقسیم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے پہاڑوں جتنا تو پریشان نہ ہو۔ سورہ اخلاص کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک بار پڑھ کر آزما کر دیکھ لو۔ یقین کریں اگر پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ منٹوں میں پہاڑوں جتنا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک دن کے عمل سے آپ اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج 2 ذی الحج کے بڑے جمعے والے دن اس طاقتور ترین عمل کو ایک بار پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو۔ ایک دن کے عمل سے بڑی حاجت اللہ پاک آپ کی پوری فرما دیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پڑھ لیں، انشاءاللہ عمدہ سے عمدہ روزگار اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد حاصل کرنے کی نیت کر کے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز۔ شرطیہ بیٹا بھی اللہ سے مانگا تو اللہ دینے پہ قادر مطلق ہے، کیونکہ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ رزق کے، دولت کے تمام خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ آپ نے نا امیدی نہیں رکھنی، توکل کر کے سورہ اخلاص گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، سورہ اخلاص کے اس طاقتور ترین عمل کو آپ کریں گے، آج کے اس بڑے دن آپ کا بہت ہی مختصر وقت لگے گا، لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی چمک جائے گی۔ آپ کے نصیب کے اوپر لگے ہوئے تمام تالے انشاءاللہ ایک ایک کر کے کھل جائیں گے۔ آپ کا مقدر اور نصیب روشن چاند کی طرح چمکے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی جو ساری عمر نہ مل سکے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کے اس بڑے دن کی برکت سے
اور اس طاقتور ترین عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے پاس آ جائیں گی، دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہیں تو اولاد مل جائے گی، اگر آپ ذاتی گھر سے محروم ہیں تو ذاتی گھر مل جائے گا۔ دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، نعوست ختم ہو جائے گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ تمام رشتہ دار عزیز و اقارب جو آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کی مفلسی کی وجہ سے، آپ کی بے روزگاری کی وجہ سے آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کی امیری کا راز، آپ کے یعنی کہ مالدار بننے کا راز آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا، ہمیں بھی وہ راز بتا دیں۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، خدا را کر کے آج کے اس طاقتور ترین عمل کو آج کے اس بڑے دن لازمی پڑھ کے دیکھ لیں۔ عمل بتانے سے پہلے 2 ذی الحج پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھے گا۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولی کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو من پسند روزگار سے نواز دے۔ یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ تو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو تو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی تو پریشانی کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ نا امید ہیں، مایوس ہیں، ان کی زندگیوں میں سے مایوسی اور نا امیدی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی میری بیٹیاں، میری بہنیں گھروں میں یا اللہ من پسند رشتوں کی امیدیں لگائے بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کی یا اللہ تو قطاریں لگا دیں، یا اللہ وسیلے اور اسباب کے یا اللہ تو دروازے کھول دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ یعنی کہ نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز ظہر یعنی کہ نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے وقت صبح و شام جب بھی چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات سونے سے پہلے لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آج یعنی 2 ذی الحج پہلے جمعۃ المبارک کا سب سے بڑا عمل ہے، اس کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا، لیکن جس بھی مقام پر عمل کرنا چاہے وہ جگہ وہ مقام تنہائی والا ہونا چاہیے۔ شروع سے لے کے آخر تک آپ نے یعنی کہ مکمل طور پہ تنہائی والی جگہ پہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے، آنکھوں کو کھول کے اس عمل کو آپ نے نہیں کرنا، یہ پابندی ہے، یہ شرط ہے اللہ والوں کی۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پر بیٹھیں بوضو ہو کے آپ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ ایک دفعہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، لیکن آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر وقت کی قلت ہے تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے مقصد کی نیت کر لینی۔ اب مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آج آپ کو جو چیز ناممکن لگتی ہے، جو چیز سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی پوری ہی نہیں ہو سکتی، آج آپ اس کو بھی مانگ کر دیکھ لیں، کیونکہ آج کا جمعہ ہے، سب سے بڑا جمعہ ہے، اور جو عمل ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو بھی مانگو گے انشاءاللہ تعالی عزیز مل کر رہے گا۔ آپ نے مقصد کی نیت لازمی کر لینی ہے، دل ہی دل میں مقصد کی نیت کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے
سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں. اللہ پاک دو لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے. ایک وہ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، دوسرا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ذہن میں رکھتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، سر بسجود ہو کے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، یا اللہ میری تمام خطاؤں کو تم معاف فرما، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. آپ نے یہ نیت کر کے استغفر اللہ پڑھنا ہے. کتنی مقدار میں؟ پہلے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کو سیکھ لیے. استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار. آپ نے استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار آپ نے 100 رکھنی ہے. 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز. 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ کو جب پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا. آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک آج 2 ذی الحج کے بڑے جمعۃ المبارک کے دن معاف کر دے گا. اور جب آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کے محبوب اور لاڈلے بندے بن جائیں گے. پھر جو بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا. اب آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ اگر پڑھ لیا تو فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا کرنا ہے. اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا. کون سے 2 نام ہیں جی؟ یا لطیف یا کریم. یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں. اے لطف کرنے والی ذات، اے کرم کرنے والی ذات. جب کوئی شخص 2 ذی الحج پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو اللہ کے ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے، تو اللہ کو اس شخص پہ رحم آ جاتا ہے. کیونکہ یہ 2 نام جو ہیں، ایک لطیف ہے یا لطیفو، دوسرا یا کریمو، اے کرم کرنے والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات. تو جو شخص اللہ سے ان 2 ناموں سے مخاطب ہوتا ہے تو اللہ اس شخص پہ لطف کرتا ہے، کرم کرتا ہے. یا لطیفو یا کریمو، اے اللہ لطف کر دے، کرم کر دے. اللہ پاک اس شخص کے اوپر جو ہے وہ رحمت اور کرم کی بارش کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کو اس شخص کے اوپر ترس آ جاتا ہے. پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں. یا لطیفو یا کریمو دونوں کو ملا کے 1 شمار کرنا ہے. یا لطیفو یا کریمو 1 بار، یا لطیفو یا کریمو 2 بار، یا لطیفو یا کریمو 3 بار. اب یا لطیفو یا کریمو کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف اور صرف 21 مرتبہ سے مراد جو ہے 21 ٹائمز ہاتھ کی انگلیوں پہ، یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے. یا لطیفو یا کریمو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص، جو تمام یعنی کہ صورتوں میں سب سے زیادہ افضل صورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت دیتی ہے. 1 دفعہ میں پڑھتا ہوں، آپ میری تلاوت کو سماعت فرمائیے. بالکل آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، تلفظ کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھہر کے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے. سورہ اخلاص کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے توجہ فرمائیے. آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے. ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے. صرف اور صرف 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے. ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا ہے. 33 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتے پڑھتے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے.
33 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد کو 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی طرح وہی درود آپ آخر میں 3 دفعہ پڑھ لے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لے۔ یا اللہ تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، یا اللہ 2 ذی الحج کے اس بڑے جمعے کا واسطہ، یا اللہ سورہ اخلاص جو تیری لاڈلی صورت ہے، یا اللہ اس کا واسطہ، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔